على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وحلما وحكمة. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يحذرون من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. یہودیوں کا دنیا سے اور دنیا داری سے محبت کرنا موت کو، قیامت کو، آخرت کو اور جنت اور جہنم کو فراموش کر دینا، باوجود اس کے کہ اس پر ایمان بھی رکھنا. اس بات کا تذکرہ ان آیات بینات میں کیا گیا ہے. پہلے پارے کی کئی ایک آیات ہیں جن کے اندر ہمیں یہ یہودیوں کا عقیدہ ملتا ہے. ظاہر بات ہے قرآن پاک مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے. تو یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں، ہم کو بتانے کے لیے ہیں کہ جیسا عقیدہ آخرت کے بارے میں یہودیوں نے رکھا، اے مسلمانوں تم وہ عقیدہ نہ رکھنا. اللہ رب العزت نیت پہ پکڑ نہیں کرتے، لیکن بعض نیت ایسی ہوتی ہے جس پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا مَن یرد فیہ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم. حرم شریف میں، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، حرم کی سرزمین میں
جو بے دینی کا، الحاد کا، ظلم و زیادتی کا اور شرک و بدعات کا، گمراہی کا، خون خرابے کا ارادہ بھی کرے گا، اس کے لیے بھی عذاب الیم ہے، چاہے عمل کرے نہ کرے۔ تو کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں اس کی نیت سے نیت پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے، اور کئی اعمال ایسے ہیں کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر بری نیت پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہودیوں نے دل میں خواہش رکھی تھی، اس بات کا کبھی کبھار زبان سے اظہار بھی کر دیتے تھے، تو ان کی اس غلط خواہش کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ تم ایسی خواہش نہ رکھنا جیسی یہودیوں نے رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ اتنے حریص ہیں، لالچی ہیں دنیا داری پہ، دنیا کے ساز و سامان پہ، دنیا کی آرائش زبائش اور متاع گراں پہ، زندہ رہنے پہ، لمبی عمر پانے پہ اتنی بڑی خواہش ہے ان کی، جتنی عمر گزار چکے ہیں اس سے بھی کئی ہزار گنا اور پانا چاہتے ہیں، جی نہیں بھرتا ان کا دنیا سے۔ تو جس کا دنیا کی زندگی سے دل ہی نہ بھرے اس نے آخرت کی تیاری کیا کرنی ہے؟ دنیا کے ان رنگینیوں سے اتنا دل لگا لے، اتنا دل لگا لے کہ آخرت پر عقیدہ ہونے کے باوجود تیاری کوئی نہ کرے، ایسے ہی ہے جیسے اس کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہو کہ میری فلاں دن کی فلائٹ ہے اور پھر اس کا ٹکٹ بھی اوکے ہو چکا ہو، ٹائم کا بھی پتہ لگ جائے، تاریخ کا بھی پتہ لگ جائے، پھر وہ تیاری کوئی نہ کرے اور وہ وقت بھی آپ پہنچے، تو کیا اس بندے کا اس سفر کے لیے تیاری نہ کرنا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا کہ اس بندے کا سفر کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے؟ اگر اس کا سفر پہ اور اگلی منزل پہ، آخرت کی منزل پہ اور آخری سفر پہ یقین ہو تو وہ اس کے لیے تیاری کرے۔ عمرے اور حج کے ایک سفر کے دوران ایسے ہی جیسے جہاز پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جہاز نے زمین چھوڑ دی، قریبی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، زاروں زار رونے لگے، دوسرے لوگ اللہ اکبر کی بے ساختہ آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو وہ زاروں زار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے پیاروں کے دور جانے کے، گھر والوں سے جدا ہونے کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، چند دن بعد واپس آ جانا ہے۔ تو کہنے لگے میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں آج اس جہاز پہ بیٹھ کے زمین چھوڑ دی ہے اور ہم نے کسی دوسری جگہ جا کے اتر جانا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جب زمین چھوڑ دیں گے اور وہ پرواز ہمیں لے کر چلی جائے گی جو کبھی واپس ہی نہیں آئی ہے۔ اس وقت بھی زمین چھوڑ دینی ہے، دنیا چھوڑ کے چلے جانا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر ایک سفر سے آخرت کا سفر اس پہ یقین، اعتماد، اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے، اس کو یاد کرتے ہیں۔ سارا جہاز کا سفر وہ بزرگ بھی روتے گئے، دوسروں کو بھی رلاتے گئے،
حج عمرے کا وہ سفر ایک یادگار بنا دیا صرف ایک چھوٹی سی سوچ کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی میت کو دفنانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایسے لکیریں بنانے لگے کسی تنکے سے، جیسے بے خیالی میں کوئی بندہ لکیریں بنائی جاتا ہے، اور پھر بے اختیار آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ صحابہ بھی دیکھ کے پریشان ہو گئے، وہ بھی رونے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میت کو دیکھ کے مجھے اپنی وفات یاد آ گئی ہے۔ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے اور تم نے بھی جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایک آیت نازل کی تھی، انک میتم انک میتم وانہم میتون۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فوت ہونا، اور دنیا کائنات میں جتنے انسان آئے ہیں آنے ہیں انہوں نے بھی فوت ہو کے رہنا، باقی کسی نے نہیں رہنا۔ تو موت کا تصور جگہ جگہ دیا ہے، بار بار دیا ہے، احساس دلایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوت ہونا ہے یا شہید ہونا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ وہ تو بعد میں پتہ چلا آقا علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، فوت ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا سے جانے کے جو طریقے تھے نا، کہ فرشتے کے ذریعے کبھی موت فوت ہوں، یا کوئی انسان کسی کا قتل کر دے اور مسلمان ہو تو وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے، دونوں طریقوں کو بیان کر کے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری کائنات کے سردار ہونے کے وہ بھی اس موت سے مستثنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو حضور زیادہ حقدار تھے کہ وہ قیامت تک زندہ رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے کہا میں ابھی دنیا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں ابھی کل نفس ذائقۃ الموت کا پیالہ نہیں پینا چاہتا ہوں۔ فرشتہ انسانی روپ میں آیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی ملک الموت نبیوں کے پاس آتا ہے تو ان سے اجازت لیتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے، اور اگر پیغمبر کسی بھی دور کا اجازت نہ دے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ کسی پیغمبر نے بھی انکار نہیں کیا جانے سے سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہاں ایک واقعہ حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کا ملتا ہے۔
تو ان کی عمر تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت عمر نہیں بڑھائی، بلکہ ایک اور آپشن دیا، آپ بیل کے کمر پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال بڑھا دیں گے، پھر موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنے جلالی پیغمبر تھے، جو انسانی روپ میں فرشتہ آیا تھا، کہتا ہے جی میں آپ کی جان لینے آیا ہوں، اسے تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکال دی، وہ واپس چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ صحیح کی، وہ اصلی روپ میں آیا، آ کے کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آپ کسی جانور کے ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے اتنے سال مایا، پھر موت۔ کہتے ہیں اگر یہ موت ہی ہے تو پھر میں ابھی جانا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے کہ میں بیت المقدس کے قریب فوت ہونا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑھانے پہ شرط یہ نہیں تھی کہ میں بہت بڑے پلازے بنانا چاہتا ہوں، بہت بڑی مارکیٹیں بنانا چاہتا ہوں، بڑیاں فیکٹریاں بنانا چاہتا ہوں، اتنے بڑے بازار آباد کرنا چاہتا ہوں، اتنی شادیاں کرنا چاہتا ہوں، اتنی اولاد ہونی چاہیے، نہیں، ان کی نیت یہ تھی کہ میں بیت المقدس یعنی اس دور کا جو حرم کا سرزمین تھا اس سے بہت دور ہوں، میں اس کے قریب فوت ہونا چاہتا ہوں، یعنی مسجد اقصی میرے سامنے اور میں حرم کی زمین میں فوت ہونا چاہتا ہوں، وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بیت المقدس کے سامنے پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی شرط لگائی کہ میں اپنی قبر خود آپ کھودنا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک فرشتہ قبر کھود رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہنے لگا جی کسی اللہ کے نیک بندے کی ہے۔ فرمانے لگے چلو میں بھی اس میں حصہ ڈال لیتا ہوں۔ جب قبر کو لیٹ کر چیک کرنے لگے کہ برابر پوری آتی ہے کہ نہیں، اسی وقت ملک الموت پہنچ گیا۔ آپ نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود لی ہے اور بیت المقدس وہ سامنے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، آج کسی کے پاس، کل کسی دوسرے کے پاس، یہاں ہم بیٹھے ہیں، پہلے کوئی اور تھا، بعد میں کوئی اور ہوگا، جگہ یہی ہوگی، بندے بدل جائیں گے، سیٹیں وہی ہیں، سواریاں بدلی جا رہی ہیں، گاڑیاں وہی ہیں، سواریاں بدلی جا رہی ہیں، مکان وہی ہیں، انسان بدلے جا رہے ہیں، بازار وہی ہیں، دکاندار گاہک بدلے جا رہے ہیں، دنیا تو اسی طرح آباد ہے۔ فرمایا قیامت کا دن آ کے رہنا، تم میں سے اصل میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، اصل کامیاب وہ ہے۔ کامیابی کے لیے ہمیں وہ سوچ اور فکر بنانا ہوگی جس سوچ فکر سے یہودی بہت دور جا چکے تھے، اور وہ سوچ فکر کیا تھی؟ ہر وقت موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، اور دنیا داری سے محبت کم سے کم یا نہ ہونے کے برابر رکھنا، کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کی تیاری کرو، جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کی تیاری کرو۔ چل وے قبر دی وادی نو آبادی دی بربادی نو،
چھڑ دنیا دے غم تے شادی نو اے سارے ہیرا پھیرائی میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائی ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگلا سفر لمبیرائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ قبراں دے ٹیر او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کئی تیرے تے کئی میرے نے اجڑیا جاندا میلائی کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور وہ ذائقہ کسی کے لیے کڑوا ہوگا کسی کے لیے پھیکا ہوگا کسی کے لیے رسیلا ہوگا کسی کے لیے مٹھیلا ہوگا کسی کے لیے بد ذائقہ ہوگا کسی کے لیے بہت ہی زہر سے زیادہ زہریلا ہوگا ہر کسی نے اپنے اپنے اعمال کی بنا پہ ذائقہ چکھنا ہے وہ ذائقہ چکھ کے رہنا ہے نہ اس سے نبی بچ سکے ہیں نہ ولی بچ سکے ہیں نہ علی بچ سکے ہیں نہ امام اور محدث اور پیر بچ سکے ہیں نہ بادشاہ اور رایا بچ سکے ہیں نہ کالے اور گورے بچ سکے ہیں نہ عربی اور عجمی بچ سکے ہیں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جا کے رہنا ہے یہ سوچ یہودیوں میں نہیں تھی آج تک نہیں ہے وہ زندگی پہ اس قدر حریص ہیں اس قدر دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں آئے دن ٹیکنالوجی میں ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جاؤ بھائی سائنسی ترقیات ایجادات میں ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جاؤ لیکن تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے جس بندے نے یہ بلب ایجاد کیا اس نے اپنی زندگی میں بلب سے کتنا فائدہ اٹھایا جس بندے نے ہوائی جہاز ایجاد کیا اس نے اپنی زندگی میں ہوائی جہاز سے کتنا فائدہ اٹھایا جس بندے نے کمپیوٹر اور موبائل ایجاد کیا اس نے اپنی زندگی میں ان سائنسی ایجادات سے کتنا فائدہ اٹھایا چند سال فائدہ اٹھایا پھر مر گئے فائدہ تو دنیا اور لوگ اٹھا رہے ہیں وہ تو قبریں میں پڑے ہیں انہیں کیا فائدہ اصل فائدہ وہ ہے وہ عمل کرو جو قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا سائنسی ایجادات وقت کے لحاظ سے ضروری ہیں لیکن اتنی جتنا اس کا صحیح استعمال ہو سکے اور اگر تمہیں یہ چیزیں میسر نہیں نہ آئیں تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دنیا ناکام ہے سارے نبی ان سائنسی ایجادات سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تو کیا وہ ناکام تھے وہ کامیاب تھے نبیوں سے بڑھ کے کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا جنہوں نے سادگی اور کنات پسندی میں یہ دنیا کی زندگی چند دن کے وقت میں گزار کے اور آخرت کی سوچ اور فکر دے کے اپنی امت کو چلے گئے ہیں اللہ رب العزت نے ان انبیاء کا تذکرہ بھی باقی رکھا ہے ذکر خیر بھی باقی رکھا ہے اور ان کے اعمال بھی باقی رکھے ہیں ان کے حسنات بھی باقی رکھی ہیں وہ نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی نیکیوں کے دروازے آج تک کھلے ہوئے ہیں یہ ہے فائدہ اصل میں یہ ترقی ہے یہ ہے کامیابی جو مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ دے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس قدر مرضی دنیا کی خواہش کر لیں یا بدو احدہم اس خواہش پہ بھی پکڑ ہوئی ہے فرمایا ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے اسرائیلیوں میں سے یہودیوں میں سے
اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنتیں برسائیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ بن مریم. عیسیٰ بن مریم کی زبانیں بھی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی زبانیں بھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبانیں بھی، انہیں بنی اسرائیل پہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنتیں برسائی. تھے اسی دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے، بدعقیدگیوں کی وجہ سے اور اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے اس وقت بھی پوری دنیا سے اسرائیل کے ظلم و ستم پہ اس پہ پھٹکار پڑ رہی ہے، لیکن وہ اپنے ظلم سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لعنتیں اکٹھی کر رہے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن اپنا گناہ، اپنی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت چھوڑنے کو تیار نہیں. سبق ہمارے لیے ہے. اے مسلمانوں، تم بھی دیکھو، انفرادی طور پہ بھی، قومی طور پہ بھی، ملکی طور پہ بھی، سیاسی اور سماجی طور پہ بھی، اگر تمہارے اندر یا تمہارے گروپ میں، تمہاری جماعت میں، تمہاری پارٹی میں، تمہارے جسم میں، تمہارے کردار میں، تمہارے افعال کے اندر کوئی ایسا گناہ چھپا بیٹھا ہے، کوئی ایسی نافرمانی چھپی بیٹھی ہے، کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ تمہارے اندر مسلسل ہو رہا ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح پھٹکار اور لعنت پڑے گی جیسے یہودیوں کے اوپر پڑتی رہی. یہ قرآن پاک کی سخت آیتیں یہود و نصارہ اور مشرکوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. انہیں کئی ہزار سال بھی عمر مل جائے پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. عذاب سے کون سی چیز بچائے گی؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کافر ہونے سے بچ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہے، پتھر بھی ہے. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ پتھروں کو پگھلا کے پانی بنا دے گی، انسان کی ہڈیاں گل سڑ کے لاوا بن جائے گی. نظر ہی کچھ نہیں آنا. جو پتھروں کو پگھلا دے، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، اس بندے کو وہ آگ جہنم کی نہیں جلائے گی جو وضو کرتا رہا ہے، نماز پڑھتا رہا ہے، عقیدہ توحید پہ رہا ہے، متبع سنت بن کے رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی بندہ ہے اس حالت میں دنیا سے گیا ہے، اگر اس کے بعد قصور اور جرم کی وجہ سے اس کو جہنم میں کچھ عرصے کے لیے بھیجا بھی گیا، وضو والے اعضاء اس قدر پاکیزہ اور پاک باز اور قیمتی ہیں کہ جہنم کی آگ بھی ان اعضاء کو نہیں جلا سکتی. تو جس نے اپنے پورے جسم کو پاک صاف کر لیا ہو وہ جہنم میں جانا تو درکنار، جہنم کی گرم ہوا کے قریب بھی نہیں کیا جائے گا. جس کو کئی ہزار سال دور تک چکر دیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہگار اپنے اپنے گناہوں کے پسینے کے اندر غرق ہوں گے، وہ پسینہ ان کو سوئیوں کی طرح چبھ رہا ہوگا، کانٹے کی طرح چبھ رہا ہوگا، تڑپ رہے ہوں گے. کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ کندھوں تک، اور کئی ایسے ہیں اپنے گناہوں کے پسینے میں سارے ہی ڈوبے ہوئے ہیں. جنہوں نے اس دنیا میں گناہ نہیں چھوڑے
اس دن بھی گناہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ جو اس دنیا میں گناہ نہیں نہ چھوڑ کے گئے، اس دنیا میں گناہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، اور کہیں کہ دنیا میں تمہاری دوستی پکی تھی، آج ہماری دوستی پکی ہے۔ اگر قبر میں اور حشر میں کامیابی چاہتے ہو تو یہودیوں والا طرز عمل ترک کرنا ہوگا۔ یہودیوں کی زندہ رہنے پہ، دنیا داری پہ، دنیا کے مال و متاع پہ، دنیا کے دوڑ میں اس قدر تیزی تھی کہ مرنے کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھی بھول گئے، قبر کو بھی بھول گئے، جنت کو بھی بھول گئے، جہنم کو بھی بھول گئے۔ حتیٰ کہ جب انہیں کہا جاتا کہ تم تو جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، آخرت کو بھی مانتے ہو اور قیامت کو بھی مانتے ہو، پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب پتہ کیا دیتے تھے؟ جیسے آج کل کے ہمارے مسلمان، بڑے بولے بالے مسلمان، پتہ نہیں کس پاگل نے ان کا ذہن بنا دیا ہے، پتہ نہیں جی اللہ نو کیڑی ادا پسند آ یعنی تے بخشیاں جانا جی، استغفر اللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نو کیڑی ادا تے غصہ آ جاتے پکڑے آ جانا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ ایک کوئی گل یاد کی تھی اپنے فائدے دی، اللہ کو کسی ادا پہ غصہ بھی تو آ سکتا ہے۔ یہود و نصارہ سے پوچھا جاتا تمہارا آخرت پہ ایمان بھی ہے، پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہو، پھر تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو دعویٰ ان کا کیا تھا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں تو جانا یہودیوں نے ہے، جنت میں جانا عیسائیوں نے ہے۔ استغفر اللہ، بڑے بڑے دعوے، نحن احباؤہ، نحن ابناء اللہ، نحن احباء اللہ، دعوے یہ کرتے ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ استغفر اللہ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت میں ہی دے بھیجے گا، جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے مسلمان، بعض بولے والے مسلمان، ان کا کچا غلط عقیدہ یہ ہے کالی کملی والی سرکار ہمیں بخشوا لیں گے، پنج تخت پاک ہمیں چھڑا لیں گے، لو جی علی پاک ہمیں لے جائیں گے، نبی پاک ہمیں بخشوا لیں گے، غوث پاک قطب صاحب داتا صاحب ہمیں اپنا پل سرا پار کروا دیں گے۔ کسی نے کوئی کام نہیں آنا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہی یہودیوں کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں اس دن سے بچ جاؤ، اس دن کی پکڑ سے بچ جاؤ، اس دن کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کی پکڑ سے بچ جاؤ، کوئی جان کسی جان کے کام۔ اب کوئی جان میں نبی بھی داخل ہیں، ولی بھی داخل ہیں، پنج تن پاک بھی داخل ہیں، پیر صاحب مرشد پاک بھی داخل ہیں۔ نہ کوئی پیر اپنے مرید کے کام آئے گا، نہ کوئی ولی اپنے ماننے والوں کے کام آئے گا، نہ کوئی بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولادیں ماں باپ کے کام آئیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی کوئی سفارش قبول، تو سفارش کرے گا کون؟ بھائی نبیوں نے ہی سفارش کرنی ہے نا، ولیوں نے ہی سفارش کرنی ہے، شہیدوں نے سفارش کرنی ہے۔
ہم جیسے گناہگار اپنا آپ چھڑوا لیں بڑی بات ہے، ہم کسی کے حق میں کیا سفارش کرنی ہے؟ جو اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں جنہوں نے سفارش کرنی ہے ان کی سفارش قبول نہیں ہونی، تو میری اور آپ کی سفارش قبول ہو سکتی ہے؟ کوئی سفارش قبول نہیں ہونی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فرمایا جو گناہگار ہیں، مجرم لوگ ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، بد عقیدہ بد عمل ہیں، ان کے حق میں نہ کسی نبی کی سفارش ہے نہ کسی ولی کی سفارش۔ ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی سے کوئی معاوضہ لے کے، رشوت لے کے، پیسہ لے کے یا اس کے متبادل میں کسی دوسرے کو پکڑ کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جس نے جو کیا بھگتنا پڑے گا، جس نے جرم کیا سزا اسے ہی ملے گی، اور جس نے نیک عمل کیا اجر اسے ہی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نیک عمل آپ کرتے جائیں اور اجر اس کا آپ کے ہمسایوں کو ملتا جائے، یہ بھی لوگوں نے غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کہتے کیا ہیں، اتنے قرآن پڑھ کے بخشوا دو، اتنے تسبیحات پڑھ کے اس کو بخشوا دو، ایصال ثواب کرو جی۔ اگر اتنے قرآن پڑھ کے، اتنی تسبیحات پڑھ کے کسی میت کو بخشوایا جا سکتا ہے تو اتنے بڑے کبیرہ گناہ کر کے بھی وہ سارے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے میں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کا گناہ میرے ہمسائے کو ہو جائے جو کل فوت ہوا ہے، کوئی کہے میں نے زنا کیا، کبیرہ گناہ کیا، اور اس کا گناہ مجھے نہ ہو بلکہ میرے دشمن کے زوتے چڑھ جائے جو فوت ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے۔ جب ایک گناہ گار بندے کا گناہ کسی مرنے والے کے سر نہیں تھوپا جا سکتا تو اس کی نیکیاں بھی کسی کو پارسل نہیں کی جا سکتی ہیں۔ جس نے جو کرنا ہے اس نے وہی لینا ہے۔ یہ خام خیالی ہے یہود و نصارہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کی جھوٹی اور غلط خواہشات ہیں جن کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی آسمان سے تورات کے اندر، انجیل زبور کے اندر، صحف ابراہیم صحف موسیٰ میں کوئی دلیل نازل ہوئی ہے تو دلیل ہمیں بھی دکھاؤ۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں دلیل ہمیں بھی دکھاؤ، تیجے کی، ساتے کی، 40ویں کی، میلاد کی، عرس کی۔ یہ اگر دلیل قرآن میں ہوتی تو حضور پاک بھی یہ عمل کرتے، یہ دلیل اگر قرآن میں ہوتی تو صحابہ بھی عمل کرتے، یہ دلیل اگر قرآن پاک میں ہوتی اہل بیت بھی عمل کرتے، یہ دلیل اگر قرآن پاک میں ہوتی محدثین کرام بھی عمل کرتے۔ جب سارے نیک ترین ہستیوں نے نہ ساتے کیے، نہ 40ویں کیے، نہ میلاد کیے، نہ عرس کیے ہیں، تو یہ یہودیوں کی طرح من گھڑت دین بنایا گیا ہے جو ان کی جھوٹی خواہشات ہیں۔ بزرگوں کو پارسل کرنے کے لیے یا میت کو بخشوانے کے لیے یہ خواہشیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کامیاب کون ہوگا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے سے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک اپنا سارا وجود اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، مطیع اور فرما بردار کر دیا ہے۔ یا باری تعالیٰ اگر تو حکم دے گا میں رکوع کروں گا، اگر تو حکم دے گا میں سجدہ کروں گا، اگر تو حکم دے گا میں تحیات پڑھوں گا، اگر تو حکم دے گا میں
میں فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھوں گا اگر تو حکم دے گا، میں زکوٰۃ دوں گا اگر تو حکم دے گا، میں حج کروں گا اگر تو حکم دے گا، میں روزے رکھوں گا اگر تو حکم دے گا، میں جہاد کر کے 2000 رکوع اور سجدے میں جھکایا ہے تیری راہ میں کٹا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ انہی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ وعدہ یہودیوں سے بھی تھا، وعدہ عیسائیوں سے بھی تھا، انہوں نے پورا نہ کیا، وعدہ مسلمانوں سے ہے، فرمایا تم پورا کرو گے اللہ رب العزت تمہیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ کن کے لیے وعدہ ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، اے ایمان والو، اللہ کو رب کہنے والو، اپنے عقیدے پہ عمل پہ پکے ہونے والو، خوف بھی نہیں، تحزنوا غم بھی نہیں، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کا وعدہ جس کا اللہ نے نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ ایسے نیک لوگوں کو اپنا اولیاء بنا لیتے۔ کن کو؟ جن کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ نیت ہو کہ ہم نے اپنا سارا کچھ اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ وعدہ یہودیوں سے بھی تھا، وہ مکر گئے، عیسائیوں سے تھا، وہ انکار کر گئے، فرمایا مسلمانوں تمہارے ساتھ ہے، تم انکار نہ کرنا، تم اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتے رہنا، جنت میں تمہیں نبی پاک کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے ہے۔ آؤ مسلمانوں مل کے ہم عہد کریں۔ یہودیوں نے دنیا داری میں پڑھ کے آخرت کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ان کی پھٹکار ان کے اوپر لعنت نازل ہوئی ہے۔ تم دنیا داری میں پڑھ کے آخرت کو فراموش نہ کرنا، بلکہ دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق